فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اگر تجھے خوف ہونا کہ فرعون تک بات پہنچ جائے گی، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ تو اسے دریا میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ڈرنا بھی نہیں ہے میری بندی، خوف بھی نہیں کرنا۔ ارے یہ کوئی عام تو نہیں ہے، یہ کوئی عام تو نہیں ہے، اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ کائنات دیکھے گی، تو دریا میں ڈال، رب حفاظت کرے گا۔ رب وعدہ کرتا ہے جس طرح تو دریا میں ڈالے گی اسی طرح سر کے بالوں سے پیر کے ناخنوں تک صحیح سالم موسیٰ اللہ تجھے لوٹائے گا۔ وَجَائِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ کتب آ کر بنتا ہے، غوث آ کر بنتا ہے، ابدال آ کر بنتا ہے، زاہد عابد آ کر بنتا ہے، نبی آ کر نہیں، نبی بن کر آتا ہے۔ نبی خدا کے ہاں سے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آیت نمبر 8 پہلے ذرا سن لو نا۔ جب 3 مہینے ماں نے دودھ پلایا نا تو خوف ہوا کہ بچے کی آواز کوئی سن لے گا، شکایت کرے گا، اور رب نے بھی القاء کر دیا، ڈرنا نہیں، ڈال دریا میں۔ آپ گئی نجار کے پاس، بڑھئیے کے پاس، جا کر اسے کہا کہ بھائی ایک صندوق بنا دو، صندوق ایسی ہو جس میں پانی نہ جائے۔ وہ بھی پوچھنے لگا یہ صندوق کا پانی سے کیا تعلق؟ اب آخری وقت ہے، ذرا شرم چھوڑ دو یار، ورنہ 2 بجے تقریر ختم ہوگی، کیونکہ آپ کو اپنے وقت سے بڑا پیار ہے۔ ہم تو فارغ ہیں نا، ہم تو فارغ ہیں، جب چاہو تقریر سنا دیں گے۔ آپ بڑے کام والے لوگ ہیں، لیکن میں آپ کے وقت کی قدر کرتا ہوں۔ آپ آتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اس نے پوچھا کہ صندوق کمانی سے کیا تعلق ہے؟ نبی کی ماں تھی، جھوٹ نہیں بولا، بتا دیا میرے گھر چاند سے بھی زیادہ حسین لڑکا ہے، وہ بڑا عظمت والا ہے، بڑی شان والا ہے، مجھے ڈر ہے فرعون کو پتہ چل جائے گا، میں اسے صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ نجار نے سوچا، کہا یہ تو کہتی ہے صندوق بنا۔ گھر جا کر سوچنے لگا کہ اگر میں صندوق بنا بھی دوں، چلو وہ تو بنا دوں گا، جب یہ کیس کھلے گا اور فرعون کے سامنے یہ سارا معاملہ پکڑا جائے گا تو فرعون کہے گا جس نے مائی کا تعاون کیا اسے بھی بلاؤ، تو صندوق تو میں نے بنائی ہوگی، تو مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ نہ میں ایسا نہیں کروں گا، میں جا کر جاسوسی کروں گا، میں فرعون کو جا کر بتاؤں گا کہ عمران کی بیوی مجھ سے صندوق بنانا چاہتی ہے کیونکہ اس کے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے۔ لو جی، یہاں سے نجار جا رہا ہے، وہاں سے خدا تدبیر فرما رہا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ نجار دوڑتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا۔ سپاہیوں نے پوچھا کہاں جا رہا گئے؟ کہا ایک بات کرنی ہے، ایک شکایت کرنی ہے، شکایت لے کر آیا ہوں۔ کہا کون سی شکایت؟ کہنے لگا وہ عمران کی۔ آواز بند ہو گئی۔ وہ عمران کی آواز بند ہو گئی، گونگا ہو گیا۔ وہ سپاہیوں نے کہا تو ہم سے مذاق کرنے آیا ہے؟ ایک نے ادھر دی، ایک نے ادھر دی، صحیح درگٹ بنائی۔ وہ واپس آ کر اپنے مکان کے باہر، ایک بھی پہاڑ دوسرا بھی پہاڑ، یہاں پر بھی اپنی آواز دی، صحیح ہے، وہاں پر بھی آواز دی، صحیح ہے۔ او یار وہاں کیا ہو گیا تھا؟ چلو پھر چلتے ہیں۔ پھر آ کر محل کے باہر آ کر کہتا ہے اب سنو میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کہا بولو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہتا ہے وہ عمران کی۔ آواز پھر گئی، پھر آواز گئی، پھر لوگوں نے مارنا شروع کیا۔ صحیح
بھیج دیا. بھیجنے کے بعد پھر اپنے مکان کے پاس آیا, پھر دائیں آواز دی ٹھیک ہے, پھر بائیں آواز دی ٹھیک ہے, کہا پھر جاؤں گا, پھر بتاؤں گا. پھر محل کے باہر آیا, جب تیسری بار آ کر کہنے لگا او عمران کی, پھر آواز چلی گئی, پھر سپاہیوں نے کوٹا, مار کھا کر جب گھر میں آیا, سنو سنو رحمانیہ مسجد میں بیٹھنے والوں سنو, توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا مولا غلطی ہو گئی معاف کر. جب نبی کی شکایت پر تو سزا دے رہا ہے تو پھر ایمان پکا ہے, نبی کی حمایت پر جزا بھی تو عطا فرمائے گا. جب شکایت پر سزا مل رہی ہے تو حمایت پر جزا بھی تو عطا کرے گا. لو جی صندوق بنا دی, لو جی صندوق بنا دی. ماں نے کلیم کو اٹھایا. میرے دوستوں اور بزرگوں, اپنے پیر و مرشد کا قدم چومنے والوں, ہاتھ کو بوسہ دینے والوں, اپنے امام کے ہاتھوں کو چومنے والوں, پیشانی کو چومنے والوں, لوگ پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا, شرک کر دیا, بدعت کر دیا, کیوں چوم لیا, شریعت میں کہاں گئے؟ ہم نے کہا یہ شریعت میں نہیں عقیدت میں ہوا کرتا گئے. او مئی صاحبہ, یوں حائض نے اپنے بیٹے کو اٹھا کر ہاتھوں کو چوما, فرط محبت میں پیشانی کو چوما, فرط محبت میں گالوں کو چوما. او اولاد ماں باپ کے پیر چومتی ہے, او ماں اپنے کلیم کے پیروں کو چوم رہی ہے. او کائنات میں ماں باپ وہ ہستیاں گئے جو بغیر کسی خرچ کے اپنی اولاد سے محبت کرتی ہیں. او بیٹا گرتا گئے, ماں کا دل چر جاتا گئے. جب ماں باپ انتقال کر جاتے ہیں, کوئی پکارتا نہیں, کوئی بلاتا نہیں, بھائی بہن اپنے گھروں کے ہو جاتے ہیں. جب تک ماں باپ رہتے ہیں, اولاد کے سروں پر سایہ بن کر ان کی آپس میں جتنے اختلافات ہوں تمام کو اپنے سائے تلے رہتی ہیں, کیونکہ ماں تو ماں ہوا کرتی ہے. اس لیے شاعر کہتے ہیں ماں جدوں مر جاندیاں کوئی کہندا نہیں پت گھر آ, ماں جدوں مر جاندیاں. یہ پنجابی زبان کا کلام ہے, اور جو ہمارے میاں والی بیٹھے ہیں, آپ کسی زبان کے لوگوں کو بھی آتا ہے. اس ٹانگ پر آپ کو ساری میاں والی آتی ہے, مجھے پتا ہے. تو ماں کی شان میں بیان کیا. ہمارے محمد خان صاحب بھی ماں سے مل کے آئے ہیں, اللہ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے. شاعر کہتے ہیں ماں جدوں مر جاندیاں اپنیاں, ماں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے, مکھ متھا چوم کے تے سینے کون لاندا ہے. ماں اپنے بچے کے ماتھے کو چومتی ہے, گال کو چومتی ہے. بیٹا دروازے سے نکلتا گئے, پیٹ دیکھ کر ماں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی ہیں اپنیاں ماں والی ٹھنڈ کون پاندا ہے, مکھ متھا چوم کے دے سینے کون لاندا ہے, کون مغرو دیندا ہے دعا. ماں جدوں مر جاندیاں عیداں آئیاں تے آئیاں شبراتاں, لوکاں نے گر گر خوشیاں منائیاں. ماں بینا کوئی نہ پوچھے نی ماں آئے گی کیڑی رتے. یہ ماں تھی جس نے موسیٰ علیہ السلام کے پیر کو بھی چوم لیا. او صندوق میں ڈال کر
اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کی، ربا بچے تو سب کو پیارے ہوتے ہیں مگر سینے سے جدا کر کے، آنکھوں سے اوجھل کر کے میں اپنے موسیٰ کو تیرے سپرد کر رہی ہوں۔ رب کائنات نے فرمایا، اے میری بندی تو ہمارے سپرد کر دے، ہم موسیٰ لوٹا دیں گے، شانے بھی ادا کر دیں گے۔ حضرات گرامی، مائی صاحبہ نے صندوق میں ڈال دیا۔ جب صندوق میں دریائے نیل کے سپرد کیا نا تو گھر آئی تو زاروں قطار رونے لگی۔ موسیٰ موسیٰ کرتی تھی، بار بار کہتی تھی کوئی موسیٰ کو لے آؤ، میرے لخت جگر کو لے آؤ تاکہ میں اسے دیکھ لوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہاں مائی صاحبہ کا یہ حال تھا، اور وہاں پر جب دریائے نیل کے اندر صندوق کو ڈال دیا، وہ صندوق چلتی چلتی دریائے نیل کے اندر اور بھی بہت سی نہریں گئیں جو الگ الگ مقام کی طرف جاتی ہیں۔ واہ کریمہ، کسی اور نہر کی طرف وہ صندوق نہیں گئی، دریائے نیل سے ہوتی ہوتی صندوق بھی اسی جگہ جا رہی ہے جہاں موسیٰ فرعون کا تخت ہے۔ اوہ فرعونیوں، تیار ہو جاؤ، تمہاری بستیاں اجاڑ کر ایمان والوں کو عزت دلانے اللہ کا کلیم آ رہا ہے۔ وہ ہر روز اپنے محل کے باہر اس نہر میں انتظار کرتے تھے۔ کیوں انتظار کرتے تھے؟ اس لیے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، سگی نہیں، لے پالک تھی، منہ بولی بیٹی تھی، وہ پیدا شدہ فالج کے مرض میں تھی، اور نجومیوں نے یہ بتا کے رکھا تھا کہ جو بچہ اس نہر سے تیرتا ہوا آئے گا نا، جو بچہ نہر سے تیرتا ہوا آئے گا اسی بچے سے اس کو شفا ملے گی۔ ہفتے میں 2 دن مشیر، وزیر، بڑے بڑے لوگ، سپاہی، گورنر، وزیر، فرعون کے اہل خانہ، خود فرعون کھڑے انتظار کرتے تھے۔ حضرات گرامی، یہ اپنے کام میں مصروف تھے، نہر میں سامنے سے صندوق آ رہی ہے، ایک لونڈیا نے آواز دی، وہ دیکھو صندوق آئی، سارے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا مولا تیری قدرت پر قربان جائیں، جب تو حق اور سچ کو بلند کرتا ہے تو خیر بھی مان جاتے ہیں۔ ایک موسیٰ آ رہا ہے اور اس کا استقبال تو سارے دشمنوں سے کروا رہا ہے، سارے دشمن استقبال کلیم کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، جب صندوق قریب آئی، فرعون کی بیوی سیدہ آسیہ نے اس صندوق کو اپنے پاس لیا، اور جب صندوق کا دروازہ کھولا کیا دیکھا؟ حسین و جمیل بچہ ہے، منہ میں انگوٹھا ہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے۔ ماں نے جیسے ہی سیدہ آسیہ نے انگوٹھا منہ سے نکالا، کیا دیکھا کہ موسیٰ کے انگوٹھے سے دودھ نکل رہا ہے جس کو پورے دریائے نیل میں پیتا آیا ہے، پیتا آیا ہے۔ حضرات گرامی، جب آسیہ نے یہ شانیں دیکھی تو آسیہ نے کیا کہا؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، رب کائنات نے فرمایا فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تو پھر آل فرعون نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، یہ حامان فرعون اور اس کا لشکر جو گناہ جرم کر رہے تھے، جرم کی سزا کے طور پر اللہ کا کلیم آ گیا۔ وقالت امرات فرعون، فرعون کی بیوی نے کہا اے فرعون
قرۃ عین لی ولکا، یہ میری آنکھوں کا ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ علامہ احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں جب سیدہ آسیہ نے کہا یہ بچہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر فرعون نے کہا نہیں، تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری آنکھوں کی نہیں۔ احمد یار خان نعیمی کہتے ہیں یہ بھی ایک موقع تھا، اگر فرعون کہتا ہاں تیری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو پھر اللہ ایمان کی دولت عطا کر دیتا۔ موسیٰ کو ایک بار ماننے والے کو اللہ اتنا بڑا فرعون ظلم جبر کی آندیاں چلائیں اللہ معاف کر دیتا، تو حبیب کے ماننے والے وقت کم ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ جب یہ سامنے آیا کہا اس بچے کو قتل کرو، ماں کہتی ہے سیدہ آسیہ لا تقتلوہ، اسے قتل نہ کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ان قریب یہ بچہ ہمیں نفع دے گا یا ہمارا بیٹا بن جائے گا۔ اور وہ فرعون نہیں جانتا تھا۔ حضرات گرامی جب صبح ہوئی وہاں ماں کو فکر تھی کہ میرا بیٹا موسیٰ کہاں پہنچا ہوگا، رب نے فرمایا میری بندی ٹھہر جا، ابھی فرعون کے دربار سے آواز آئے گی کہ موسیٰ کی ماں کو لے آؤ جو اسے دودھ پلائے۔ حضرات گرامی جب صبح ہوئی دائیوں کو بلایا گیا، جس دائی قریب کر کے اپنا پستان موسیٰ کے منہ میں دیتی ہے کہتی ہے بسم اللہ، موسیٰ چہرہ دوسری طرف کرتے ہیں، کسی کے دودھ کو پسند نہیں کرتے۔ وہاں آپ نے اپنی بیٹی مریم سے کہا جا ذرا پتہ کر موسیٰ کہاں پہنچا ہے، چھپ چھپ کر دیکھ آئی کہ یہ تو فرعون کے محل تک پہنچ گیا ہے۔ حضرات گرامی بیٹی نے وہاں پر کہہ دیا کہا ایسے کرو اہل بیت کو لے آؤ، اس کے گھر والوں کو لے کر آؤ، وہی ماں اسے دودھ پلائے گی۔ سپاہیوں نے تلواریں اٹھا لی، کہا کیا کہتی ہے اس بچے کے بارے میں، تو جانتی ہے کس کا بیٹا ہے؟ وہ مریم کہنے لگی عقل کے اندھوں میں یہ کہتی ہوں کہ فرعون کے گھر والوں کو سکون ملے گا تاکہ وہ ماں آئے اور دودھ پلائے۔ کہا ماں کون سی ہے؟ کہا وہ ماں میری ماں ہے، عمران کی بیوی ہے، اس بچے کی دودھ پلانے والی دائی بنے گی، اس کا ایک بیٹا ہارون بھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے بلا لاؤ۔ بیٹی دوڑتی آتی ہے کہتی ہے ماں چل تجھے موسیٰ بلا رہا ہے، چل تجھے موسیٰ بلا رہا ہے۔ ماں آتی ہے، جیسے قریب ہوتی ہے موسیٰ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی جب ماں نے دودھ پلا لیا تو فرعون نے کہا تجھے دہاڑی دیں گے، تو یہیں پر رہ، اس بچے کو دودھ پلاتی رہ۔ ماں نے کہا میں نہیں آ سکتی، مجھے اپنے شوہر کی خدمت کرنی ہوتی ہے، مجھے بیٹے ہارون کی خدمت کرنی ہوتی ہے، مجھے بیٹی مریم کی خدمت کرنی ہوتی ہے، گھر کا کام کرنا پڑتا ہے، میں نہیں آ سکتی۔ یہ ناز کیسے؟ کہا میں نہیں کہہ رہی، کسی کا حکم ہے، کہا میں نہیں آ سکتی۔ تو آسیہ نے کہا ایسا کر پھر اس بچے کو ہی لے جا، اس بچے کو ہی لے جا، ہفتے میں 2 دن آتی رہنا، ہمیں دیدار بچے کا کروا دینا۔ حضرات گرامی مائی سینے سے لگا کر لے جا رہی ہے، کہتی ہے واللہ تیری قدرت جس کو قتل کروانے کے لیے 70,000 بچے مروا دیے، اب اسی کی حفاظت کا درباری آرڈر آ رہا ہے۔ یہ ہوتا ہے خدا کا کرنا۔ رب نے کہا اے میری بندی ہم تجھ لوٹا دیا ہے۔ پھر یہ بچہ کیسے جوان ہوا اگلے جمعے ملیں گے۔ کون کون آئے گا بھائی؟ ہاں ماشاءاللہ سبھی آتے ہیں، اور وقت سے آنا انشاءاللہ۔ آئندہ جمعہ بقیہ ذکر کریں گے، اور کرونا ویکسین کے حوالے سے بھی حکومت کی طرف سے بھی یہ اعلان ہے کہ کرونا ویکسین لگائیں تاکہ یہ بیماری جلد سے جلد ختم ہو، لوگوں کی معیشت بحال ہو، لوگ اپنا کاروبار حسب معمول شروع کریں، اور دعا کیا کریں رب کائنات کرونا وائرس سے اور دیگر موذی امراض سے ہمیں ہماری نسلوں محفوظ فرمائے، اور رب ذوالجلال ہمیں زمین و آسمان کی ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا